چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھنے لگی۔ نیب نے 190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل اور توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کی گرفتاری ڈال دی۔ قومی احتساب بیورو کی ٹیم نے اڈیالہ جیل پہنچ کر وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرائی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ نیب ٹیم جیل میں ہی پوچھ گچھ کرے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کی نیب راولپنڈی میں پیشی۔ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کیا درس نظامی کا کورس بھی کیا؟ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ خیال کس سے آیا اور جگہ کا تعین کس نے کیا؟ کیا بطور ٹرسٹی یا استاد تنخواہ اور مراد بھی لیں؟ بحریہ ٹاؤن نے زمین اور ہیروں کے ہار کا تحفہ کیوں دیا؟ فنڈز مانگے تھے یا بحریہ ٹاؤن نے خود دیے؟ فرحت شہزادی کو کیسے جانتی ہیں؟ کیا ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہے؟ قومی احتساب بیورو کی تفتیشی ٹیم نے 11 سوالات پوچھ لیے۔ انتخابی مہم کے آغاز کے ساتھ ہی سیاسی گرما گرمی۔ بلاول بھٹو کا بند کمروں میں انتخابی نتائج کے منصوبے بنائے جانے کا بڑا الزام۔ عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج بھگتا، اب کوئی سلیکٹڈ قبول نہیں۔ 8 فروری کو سرپرائز دینے کا دعویٰ۔ 9 مئی کو اداروں پر حملہ کرنے والوں کو عوام نے مسترد کر دیا۔ جیت پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی۔ آصف زرداری کی محنت سے چند ماہ کے لیے نون لیگ کا وزیر اعظم بنا، اب انہی کی محنت سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بھی جی اعلیٰ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی تھر کے شہر مٹھی میں گھن گرج، مزدور کی تنخواہ دگنی کرنے کا وعدہ۔ نواز شریف کے دورہ کوئٹہ کا شیڈول تبدیل۔ شہباز شریف کے ہمراہ کل کوئٹہ جائیں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد کا اعلان متوقع۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے نون لیگ میں شمولیت کی حامی بھر لی۔ کئی شخصیات نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گی۔ کرمنلز جو کہ پاکستان کی جیلوں میں بند تھے، جنہوں نے درجنوں دہشت گردی کے واقعات کیے تھے، ان کو چھڑوائیں۔ بھائی سچ اے بگ مسٹیک۔ کیا ایک ون مین یا 2-4 بندے ان کو یہ قوم کی تقدیر سے ایسے گھنونے کھیل کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی؟ وہ ان لوگوں سے کچھ پوچھا ضرور جائے، کچھ نہیں تو ٹی وی پہ لا کے قوم سے معافی منگوائی جائے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں دہشت گردوں کو کیوں اور کس کے کہنے پر چھوڑا گیا؟ کس نے کہا تھا کابل میں ان سے مذاکرات کریں؟ اسحاق ڈار کے سینٹ میں سوالات۔ ذمہ داروں کو ٹی وی پر لا کر قوم سے معافی منگوانے کا مطالبہ۔ غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت واپسی اور اقوام ساتھ لے جانے کی اجازت دینے کی بھی تجویز دے دی۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کا 13واں روز۔ شہر شہر چھاپے، گرفتاریاں۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں رات گئے سرچ آپریشن۔ 500 گھروں کی تلاشی۔ 300 غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے کر ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ اندرون سندھ بھی درجنوں افراد گرفتار۔ خیبر پختونخوا میں 23,451 غیر قانونی تارکین وطن کی موجودگی کی نشاندہی۔ اب تک 2,20,000 سے زائد افغان وطن واپس لوٹ گئے۔ حکومت کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ جو حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ وہ ایلینز ہیں جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ کسی مہاجر کو جس کے پاس کارڈ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، اور اگر لگایا گیا تو میرا شناختی کارڈ بھی تو سڑک پہ چیک ہوتا ہے۔ اور یہی ہمارے دوست جو ان کی آنے کی مخالفت کر رہے تھے اب جانے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا، صرف غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر داخلہ کی سینٹ میں وضاحت۔ ایوان بالا میں پیش کی گئی تحریک میں افغان مہاجرین کا لفظ استعمال کرنا غلط قرار دے دیا۔ افغان عوام کے ساتھ بھائی چارہ تا قیامت قائم رہنے کا عزم۔ مطالبہ ہے کہ افغانستان پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ذمہ داروں کو پاکستان کے حوالے کرے۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات کا افغان حکومت سے پاکستان کو مطلوب دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ۔ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث افراد افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں اور افغان حکومت تعاون کی بجائے دھمکی آمیز رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ جان اچکزئی کا شکوہ۔ سینٹ میں آرمی ایکٹ ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ سینیٹر رضا ربانی اور مشتاق احمد کی طرف سے مخالفت۔ فیصلہ قانون کو دوبارہ لکھنے اور پارلیمنٹ کے اختیارات پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار۔ ملٹری کورٹس کی عدم موجودگی سے دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ہوگی، قرارداد کا مطلب۔ غازہ میں ظلم و بربریت کا 38واں روز۔ اسرائیل نے تمام عالمی اور جنگی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسپتالوں کا مسلسل محاصرہ۔ طبی سہولیات کی عدم فراہمی پر معصوم بچوں سمیت زیر علاج مریض ایک ایک کر کے دم توڑنے لگے۔ اسرائیلی توپ خانے سے جنرل اسپتال پر بھی بمباری۔ اسپتال مردہ خانوں میں تبدیل۔ شہادتیں 11,100 سے بڑھ گئیں۔
غازہ میں قتل عام پر بھی صہیونیوں کے خون کی پیاس نہ بجھی۔ اسرائیلی وزیر نے حماس کی حمایت کرنے والوں کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بڑھتی ریاستی دہشت گردی پر امریکہ بھی بول پڑا۔ غازہ پر قبضے کی مخالفت، اسپتالوں میں آگ و خون کا کھیل بند کرنے کا مطالبہ۔ دنیا بھر میں صہیونی جارحیت کے خلاف غم و غصہ، امریکی شہر بوسٹن میں احتجاج، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ، سڈنی میں علامتی لاشیں اٹھا کر احتجاج کیا گیا، فرانس کے شہر نینٹس میں مظاہرین کا جنگ بندی کا مطالبہ، میڈرڈ میں فلسطین کے حق میں نعرے، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں احتجاجی ریلی، غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کے خلاف مظاہروں، مسلمانوں اور پاکستانیوں سے متعصبانہ رویہ، بھارتی نژاد برطانوی وزیر داخلہ سویلا بریورمین کی عہدے سے چھٹی۔ سویلا بریورمین نے نسل پرستوں کو لندن میں ریلی کی اجازت دی، اسرائیل کے خلاف احتجاج کو ہیٹ مارچ قرار دیتی رہی۔ برطانوی وزیر اعظم نے عہدہ جیمز کلیویلی کو دے دیا، سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون وزیر خارجہ مقرر۔ ناروے کی فنکارہ ہیلری ایلسن کا اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج، پرفارمنس کے دوران فلسطینی پرچم لہرا کر اظہار یکجہتی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کی جھڑپ، ایک دہشت گرد ہلاک، 2 سپاہی شہید ہو گئے۔ 25 سالہ عبداللہ کا تعلق مردان اور 19 سالہ سپاہی محمد سہیل کا تعلق تھر پارکر سے تھا۔ دونوں سپاہیوں نے جواں مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، ISPR کا اعلامیہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گیس تلاش کرنے والی کمپنی کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ، ایک ملازم جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے۔ پنجاب میں ہفتے کو اسکول بند اور اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں 2 دن ورک فرام ہوم کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کے خلاف غیر مؤثر اقدامات پر جھنگ، ننکانہ، خانیوال، بہاول نگر اور شیخو پورہ کے ڈپٹی کمشنرز کے تبادلے کی ہدایت کر دی۔ نگراں حکومت کو سائیکل کے فروغ اور سرکاری ملازمین کے لیے الیکٹرک بائکس خریدنے کی بھی ہدایت۔ فصلیں جلانے کی ویڈیو سامنے آنے پر اظہار برہمی، کمشنر لاہور بڑی باتیں کرتے ہیں، کام کچھ نہیں کیا، حکومت نے چھٹی کر دی، سارے افسران اور ذمہ دار بھی چھٹیوں پر چلے گئے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین PTI اسد عمر اور فواد چودھری پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی، تینوں میں سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ سیکیورٹی خدشات ہیں تو جیل میں سماعت کر سکتے ہیں، ممبر کمیشن نثار درانی کے ریمارکس، جیل میں سماعت پر کوئی اعتراض نہیں، سیکریٹری داخلہ کا جواب۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے اہل خانہ اور وکلاء کی ملاقات، 30 منٹ تک جاری رہنے والی ملاقات میں سابق وزیر خارجہ کی صحت اور مقدمات سے متعلق بات چیت۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے 9 مئی کے واقعات میں خود کو ملوث کرنے کے خلاف ریٹ دائر کر دی، FIRs میں کسی جگہ نام شامل نہیں، 7 ماہ تاخیر کے بعد بیانات پر ملوث کیا گیا۔ شیخ رشید احمد کا موقف، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں اربوں روپے کی کک بیکس وصول کرنے کا الزام، لاہور کی احتساب عدالت نے مونس الہی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ لاہور میں شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، خواجہ آصف عطا اللہ تارڑ اور حنیف عباسی سمیت رہنماؤں کی الگ الگ بیٹھک، عام انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال، نون لیگی صدر کا عوام کو مایوس نہ کرنے کا پیغام۔ بشرا بی بی کے داماد نے نون لیگ سے الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ کی درخواست کر دی، حیات مانیکا نے PP 193 پر حمایت مانگ لی، حیات مانیکا کی والدہ بھی نون لیگ کی رکن اسمبلی رہ چکی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن کیس میں خاور مانیکا کی ضمانت منظور کر لی، 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ذمہ داریاں سنبھال لی، سیکریٹریٹ آمد پر گارڈ آف آنر پیش، پہلے مرحلے میں 9 رکنی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ مرحوم نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان کے گھر پہنچ گئے، بیٹے سے اظہار تعزیت کیا، مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ MQM پاکستان کے رہنما رؤف صدیقی کو سندھ ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر دل کا دورہ، NICVD منتقل، ڈاکٹروں نے رؤف صدیقی کی اینجیوپلاسٹی کے بعد دل میں ایک سٹنٹ ڈال دیا، رؤف صدیقی کے پھیپھڑوں میں پانی بھی بھر گیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 71 کروڑ ڈالر قسط کے لیے پالیسی سطح کے مذاکرات جاری، بیرونی فنانسنگ ضروریات، ٹیکس محصولات اور ایکسچینج ریٹ کے نکات اٹھائے جائیں گے، پاکستانی حکام جائزہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی، 100 انڈیکس پہلی بار 56,500 پوائنٹ سے بھی اوپر چلا گیا، ٹریڈنگ کے دوران 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 51 پیسے بڑھ کر 287 روپے 54 پیسے ہو گئی، اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 1 روپے مہنگی ہو کر 289 روپے کی ہو گئی، سونے کی قیمت 800 روپے فی تولہ بڑھ کر 2,11,800 روپے تک جا پہنچی۔ نگراں حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل 8 سے 10 روپے فی لیٹر سستا کرنے پر غور، عالمی منڈی میں 2 ہفتے کے دوران تیل کی قیمت میں مسلسل کمی ہوتی رہی، روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر بڑھنے پر صارفین کو کم فائدہ ملنے کا امکان۔ پشاور میں راتوں رات آٹے کی قیمتوں میں اضافہ،
20 किलो का थैला 200 रुपए महंगा। दुकानदारों ने महंगाई का मलबा गंदम की सरकारी कीमतों पे इजाफे पर गिरा दिया। कराची में भी आटा 20 रुपए का किलो महंगा हो गया। महंगाई की सतह आवाम के लिए बुरी खबर। रवां साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपए 70 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेफरा में समाअत कल होगी। इत्तलाक कराची के बिजली सारिफिन पर भी होगा। सोलर सिस्टम की कीमतों में इजाफे ने मुतबादिल बिजली भी महंगी कर दी। 3 किलोवाट सिस्टम की कीमत में 1 से 2 लाख रुपए तक का इजाफा। दुकानदारों ने दरामदात में कमी कीमत बढ़ने की वजह करार दी थी। खरीदारों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। महकमा खजाना सिंध की जाली पेंशनर्स अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। 139 जाली पेंशनर्स अकाउंट नेशनल बैंक के हवाले जिले अकाउंट्स के दफातर में खातों की छानबीन। पेंशन मैनुअल के बजाय बायोमेट्रिक के जरिए देने का फैसला। कराची में 51वीं एविएशन सिक्योरिटी कोर्स और 31वें ऑफिसर कोर्स की पासिंग आउट परेड। 732 उम्मीदवारों ने तरबियत मुकम्मल कर ली। मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और कोर कमांडर का हवाई अड्डों की हिफाजत यकीनी बनाने की काविशों को खिराज तहसीन। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे को 76 साल मुकम्मल। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। कश्मीरियों की नस्लकुशी का सिलसिला भी नहीं रुक सका। कारगिल और लद्दाख में मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरे। हुकूक न देने पर पाकिस्तान जाने की इजाजत देने का मुतालिबा। वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी के बाद कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। कप्तान बाबर आजम और कोचेस के मुस्तकबिल का फैसला 16 नवंबर को होगा। ज़राए का दौरा ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम की कप्तानी बरकरार रखे जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। वनडे और T20 फॉर्मेट की कप्तानी के हवाले से मुशावरत अब भी बाकी। बाबर आजम 3-4 साल में खुद को कप्तान मनवा नहीं सके। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की राय। वर्ल्ड कप में टीम की कप्तानी और कारकर्दगी से नाखुश। मिसबाउल हक टीम में ज्यादा तब्दीलियां न करने के हामी। शुएब मलिक का बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने का मशवरा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद साला ने 2 गोल दागकर लिवरपूल को जितवा दिया। ब्रेंटफोर्ड को बासानी 3-0 से शिकस्त।